والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ میں ہوش پھیل جائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو یقیناً ایک بربادی تمہارا مقدر تھی. لیکن یہ ہے کہ اللہ بڑا شفیق و مہربان ہے تمہارے لیے. اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو اور جو آدمی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے جو قوم بھی ہے جو شخص بھی تو شیطان تو یقیناً فحش کی طرف بلاتا ہے یا منکرات کی طرف بلاتا ہے. خدا کے فضل اس کے کرم نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو اللہ کی مشیت ہے کوئی اس کو چاہے تو کیا سکتا ہے کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جو لوگ تم میں سے صاحب حیثیت ہیں انہیں ایسا نہ کرنا چاہیے جو ان کے قرابت دار ہیں جو اللہ کے ان کی مدد سے ہاتھ دھو اور ان سے کتنی بھی شکایت ہو انہیں تو معاف کرنا چاہیے ان کو اور درگزر کرنا چاہیے. کیوں کیا تم کو اچھا نہیں لگتا کہ اللہ ان کو معاف کرے؟ اور اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے. بے شک جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ عورتیں جو بھولی بھالی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور سارے زمانے کے فتنوں سے بے خبر ہیں ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنتیں ہوں اور ان پر خدا کا دردناک عذاب ہو. جس دن زبانیں اور ہاتھ اور پیر ہر انسان کے عمل کی گواہی تو اس کی نیتوں کی گواہی دے دیں گے. اور جس دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کا صحیح بدلہ دے دے تو لوگ جان جائیں گے کہ اللہ ہی ٹھیک ہے اور اللہ ہی بھانڈا پھوڑنے والا ہے. جو لوگ بد اور جو بد عورتیں ہیں وہ بد مردوں کے لیے ہی موضوع ہوتی ہیں اور جو بد مرد ہیں وہ بد عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتوں کا جوڑ تو صرف پاکیزہ مردوں ہی سے لگتا ہے اور پاکیزہ عورتوں کا جوڑ تو صرف پاکیزہ مردوں سے لگتا ہے. یہ لوگ جن کے بارے میں الزام لگایا گیا یہ بلند ہیں ان الزامات سے. ان کے لیے تو خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور خدا کی طرف سے رزق کریم ہے. ایک ہفتہ ہو جاتا ہے اس لیے بیچ کا جو سلسلہ ہے واقعی یاد نہیں رہتا. سورہ نور ہے یہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرتی ہدایت پر مشتمل ہے. ہمارے گھروں کا گھر آنگن کا ماحول کیسا ہو. ایک واقعے کی آڑ میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے. واقعہ وہ الزام جو آپ کو میں بتا چکا ہوں شاید نزول میں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضور بہت پیاری بیوی ان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا اور مقصد یہ تھا کہ اسلام جو اخلاقی اعتبار سے بلند تر ہے اور یہ کشش کھینچتی ہے لوگوں کو
کہ اسلام جو معاشرہ بناتا ہے، جو لوگ بنتے ہیں اور جو گھر بنتے ہیں اسلامی تعلیمات سے، وہ اتنے پاک، اتنے صاف، اتنے ستھرے ہوتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے زمین پر اتنے پاک لوگ، اتنے پاک دل دیکھے نہیں گئے کبھی. اس کو کیچڑ اٹھا لیا جائے اور اس کو دھبا داغدار کیا جائے. جیسے آج پوری دنیا میں اسلام کے دامن کو داغدار کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے امریکہ بہادر کی سربراہی. اسلام جو دامن عفو دراز کرتا ہے ساری دنیا کے اوپر، دامن رحمت، اس کو تشدد کا اور آتنکواد کا مذہب ثابت کرنے کی کیسی کیسی کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا. جھوٹے جھوٹے ڈرامے رچ رچ کے، مسلمانوں کے سر ونڈ ونڈ کے، اور دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسلام تو پوری عزیز کا مذہب ہے اور اسلام تو بچوں اور گھروں کو آگ لگاتا ہے، بچوں کو مارتا ہے. اور یہ سب اسلام کے اوپر کیچڑ تھوپنے کی جو کوشش ہمارے دشمن کر رہے ہیں. اسی طرح کی کوشش تھی جو اسلامی معاشرے میں اس وقت کی گئی، اور مسلمانوں میں خوش ماحول کا اس کا پرچار چرچا کیا گیا. حضور کی بیوی پر الزام لگایا گیا، حضور اور ایک طرح سے کتنے شکار کیے گئے. یعنی جناب عائشہ صدیقہ، جناب ابوبکر صدیق کی خاندانی، جو سب لوگ جانتے تھے کہ حضور کے بعد ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے وہی اہل تھے. حضور کے اپنے کے بعد اسلامی معاشرے کو ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے اہل جناب ابوبکر صدیق تھے. اب حضور علیہ وسلم سب کے پیشوا رسول تھے، اور آپ کی پیاری بیوی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹی تھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کو نشانہ بنانے سے حضور بھی نشانہ بنتے تھے، ابوبکر صدیق بھی نشانہ بنتے تھے. اور وہ گھر جس سے ساری دنیا میں سچائی بڑھ رہی تھی، وہ گھر نشانہ بنتا تھا. اسلام کی اصل طاقت ایک بدنامی کے اندر ڈوب کے رہ جائی، یہ اس کا پلان تھا. اور اس کو بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے جب ہار گئے، ہر اس میں ہار گئے، ہر طرح سے ہار گئے، شکست فاش ہو گئی ہر طرح سے، اور دیکھا کہ اسلام کو ہم شکست نہیں دے سکتے اور یہودی طاقت کچل دی گئی، تو اس طرح مسلمانوں کو اخلاقی اعتبار سے بدنام کرنے کے لیے یہ الزام لگایا گیا، جس کا آپ تذکرہ سن چکے ہیں، بار بار زبان پہ لانا ٹھیک نہیں ہے اس کا. اس کی آڑ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احکامات دیے تاکہ صحیح اسلامی گھر کس طرح بنتا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ پھر کسی کو آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا موقع نہ رہے. وہ ساری بندشیں طے ہو جائیں، وہ صحیح فاصلہ جو مرد اور عورت کے درمیان ہونا چاہیے. صحیح فاصلے کے لفظ بول رہا ہوں میں، اس لیے کہ فاصلہ اگر بہت قریب ہو تو بھی خطرناک ہے، اور بہت دور ہو تو بھی خطرناک. اسلام نے صحیح فاصلے کا تعین کیا ہے. اسلام نے عورت کو شیطان کا جال بھی نہیں کہا، یعنی حبالہ تو اسلام کا لفظ نہیں ہے، یہ بائبل کی اس کا لفظ ہے. شیطان کا جال نہیں کہا، بلکہ حضور نے تو عورت کو تعویذۃ من الشیطان کہا، شیطان سے بچانے والی، شیطان سے حفاظت کرنے والی، ہمارے دل و نگاہ کی حفاظت کرنے والی. اور قرآن کریم میں اس کے لباس کی تصویر ہے، جیسے لباس ہماری ایئرپورٹ کا لباس گرم سے بچاتا ہے، اور لباس ہماری ضروری شخصیت کا تحفظ کرتا ہے. اس طرح سے جو ہے عورت گویا کہ ہماری اندرونی شخصیت کرتی ہے اور ہمیں ہر طرح کے الزامات سے، ہر طرح کے ایپ سے بچاتی ہے. یہاں سے آواز آ رہی ہے. تو اس کی آڑ میں ہی دیے گئے یہ سارے احکامات، اور اس سلسلے میں سخت سزائیں بھی سنائی گئیں. جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں لوگ، ان کو سزا کیا دی جائے، اور جو اشاعتیں فحش کرتے ہیں اسلامی معاشرے میں، ان کی سزائیں سنائی گئی. سزائیں بہت سخت ہیں بے شک، اور آج کی متمدن دنیا ان کو سخت کہتی ہے. سزائیں بہت سخت ہیں. 80 کوڑے یا 100 کوڑے مارے جائیں، جھوٹے الزام لگانے والے پہ 80 کوڑے مارے جائیں. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ سزاؤں کے سلسلے میں اسلام سخت ہے، اس لیے کہ الزام ثابت کرنا بھی مشکل ہے. کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا آسانی کے ساتھ. بدکاری کا الزام 4 گواہ دیکھ لیں بالکل ایسا ممکن، بڑا مشکل سے ہوتا ہے. تو سزا کو بھی سخت رکھا ہے، مگر الزام ثابت کرنا بھی بہت سخت ہے. جب الزام ثابت ہو جائے تو پھر مجرم کے ساتھ کوئی کرنی نہیں ہے، کیونکہ اسلام اس معاملے میں مجرم کا پارٹ نہیں لیتا بلکہ سوسائٹی کا پارٹ ہے. یعنی وہ ہمارا آج کے قانون کی بنیاد یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی آڑ میں مجرم کا پارٹ لیا جائے. اسلام اس نظریے سے نہیں بنتا ہے، مجرم کا پارٹ لیا جائے، مجرم کا چور کا پارٹ لیا جائے، جس کی وجہ چوری ہوئی اس کا پارٹ لیا جائے. اس لیے 2-4 مجرموں کو سزا دے دی جائے، سخت ہی بہتر ہے اس سے سارا اسلام کی سوچیے
اور جو اسلام کی سزا کو وحشیانہ کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، انہیں جرم کے وحشیانہ ہونے کا احساس نہیں ہے، تو جرم بھی وحشیانہ ہے، اس بارے میں ان کو کوئی احساس نہیں، سزائیں رکھی ہیں، لیکن اگر الزام جھوٹا کوئی لگا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی سزا رکھی ہے۔ یہ جرم تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی جھوٹا الزام، نے دونوں راستے بند کیے، جرم کا بھی راستہ بند کیا اور الزام لگانے کا بھی راستہ بند کیا، تاکہ پھر اس کی آڑ میں کوئی یہ نہ ہو کہ آئے دن کوڑے لگوانے لوگ دوسروں کے، دشمنیاں نکالیں اور پھر چرچا پھیلے۔ اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ایک ہوش بات کا چرچا ہوتا ہے اور وہ ٹاپک بنتی ہے اور لذت بن جاتی ہے زبان کی، تو پھر ایک زبان سے دوسری زبان تک ہو جاتی ہے، زبان بگڑتی ہے، دل بگڑتے ہیں، جذبات بگڑتے ہیں اور پورا معاشرہ تو ایک چرچا ایک ٹاپک بن جاتا ہے۔ اسلام تو یہ نہیں چاہتا کہ ٹاپک بھی بنے، زبان پہ بھی آئے، تذکرہ بھی، یہ چیز نہیں چاہتا۔ تو اس لیے یہاں پر تفسیر قرآن کریم نے یہ کیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اسلامی معاشرے میں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحش باتوں کا چرچا رہے، فحش باتوں کا چرچا رہے، تو بھائی کیا ہوا، وہ کیسا ہے، وہ کیسی ہے، اس طرح سے جو لوگ ان موضوعات میں دلچسپی لیتے ہیں اور جنہیں قوم کے سنجیدہ موضوعات میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، بس انہی باتوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں قوم۔ ہمارے ہاں جو کلچر ہے جس کو مسلم کلچر کہا جاتا ہے یا اسلامی کلچر، مثلا اردو شاعری، اردو ادب کے لیے ہم لوگ جان دیے رہے ہیں، ہم محافظان اردو ہیں، اور اب جو ہے اردو کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرنے میں کسی پیچھے نہیں ہے، اور جو مجاہد اردو ہے ہمارے یہاں وہ جو ہے مجاہدین مانا جاتا ہے۔ لیکن اردو ادب نے مسلم معاشرے میں فحش پھیلانے میں جتنا بڑا رول ادا کیا ہے، وہ اسلامی معاشرے کو گندا ذہن بنانے میں، ساقی اور بلبل کی اصطلاحوں میں، یہاں گل و رخسار کے افسانے، اور یہاں سب کچھ جو ہے تیرے مہذب گھرانوں تک میں، دینی گھرانوں تک میں اردو ادب کے نام سے جن باتوں کا چرچا ہوتا ہے اور جو غزلیں اور جو اشعار گائے جاتے ہیں، اردو ادب میں تو خود ایسی اصطلاحیں اور ایسے الفاظ ہیں جو سیدھے سیدھے اسلامی علائم کو اور اسلامی اقدار کو مجروح کرتے ہیں۔ ابھی آپ روزے کی کیسے سن رہے تھے، دیکھیے اردو کی ایک محاورہ ہے کہ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ یہ سیدھا سیدھا روزے کی توہین نہیں ہے، روزے کی انسلٹ ہے نہیں، ایسے اس طرح سے انسسٹ کیا گیا، اس میں گھسائی گئی یہ چیز، انجیکٹ کی گئی ہیں۔ اب رسولی کہتے ہیں مثال کے طور پر، تھوڑے کو رسولی کہتے ہیں، یہ لفظ کس ذہنیت کو بتاتا ہے؟ رسولی تھوڑے کو کہا، رسول کا لفظ ہمارے یہاں ایک محترم لفظ ہے، اس کو آپ نے ایک ایسے لفظ سے تعبیر کیا رسولی کو جس سے ہمارا وہ لفظ جو محترم لفظ ہے، ریسپیکٹڈ لفظ ہے، انہیں کا میں مثالیں میں دینے بیٹھ جاؤں تو اردو ادب نے جتنا ہمارے ذہن کو فاسد کیا ہے اور گندا، اور جتنے فحش تصورات ہمیں دیے ہیں، اس کے نام پر کول مینا، شراب، شاعری، گل بلبل، رخسار سب کچھ جائز ہے، حتیٰ کہ لڑکوں سے عشق تک اردو شاعری کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ لکھنؤ کی جو ریفتی کا ادب ہے اس میں دیکھیں آپ، زنانے بازاری اور طوائفوں اور یہ سب کچھ جو ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان درسگاہوں میں، دانش گاہوں میں، بلکہ ہمارے ہاں مذہبی لوگ بھی گھوم گھوم کے اور داڑھی ہاتھ میں لے کے گاتے ہیں، ان سے اور پڑھتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کوئی اسلامی اقدار کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ چیز جو ہے تو یہ اشاعت فحش جو ہے، اور آج کا دور جو ہے خاص طور سے آج تو آپ دیکھیں کہ اشاعت فحش کا ایک پورا طوفان برپا ہے۔ فحش کسی بھی قوم کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے، جیسے کہ دیمک لگ جاتی ہے نا کسی کڑی کے اندر، تو اس پہ آپ اچھی چھت نہیں ڈال سکتے۔ کسی بھی قوم کو اگر آپ کو دھڑام سے نیچے گرانا ہو تو اس کو آپ فحش میں لگا دیجئے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اس شیطان کا بہت بڑا آئٹم ہے کہ شیطان نے مسلمانوں کے اندر جو ایک اسپرٹ ہے، مسلمانوں میں یہ اسپرٹ ہے، ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ مسلمانوں میں فائٹنگ اسپرٹ ہے، یہ سب دنیا جانتی ہے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں کہ مسلمان ایک زندہ و بیدار قوم ہے، اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہن پیدا کیا ہے مسلمانوں میں وہ یہی ہے کہ وہ ایک زندہ و بیدار قوم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور ان میں دیمک لگانے کے لیے باقاعدہ یہودی لابی نے مسلمانوں میں فحش کا پرچار کرنے کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ آج ساری دنیا میں جو پورا کلچر ہے، ویسے تو عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی نظر میں، آج امریکہ تک کے معاشرے میں بھی سروس جو ملتی ہے تو عورت کو آدھی سیلری دیتے ہیں مرد کے مقابلے میں۔ جو ایکول اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے برابر کے اسٹیٹس دے دیا عورت کو، کہیں بھی برابر کا اسٹیٹس نہیں دیا ہے۔ آفس میں چائے پلانے کے لیے عورت کو ضرور رکھتے ہیں اور آزادی کے نام پہ اس کے کپڑے اتارتے ہیں، لیکن آفس میں اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کی خوشبو سے آفس مہک جائے گا، اور چائے کی پیالی دے گی تو اس سے انگلیاں ٹکرانے کا موقع مل جائے گا۔ ڈرامہ انہیں جو کرتے ہیں حقوق کے نام پر یا حقوق طلبی کے نام پر ایکول اسٹیٹس سٹی بس میں دیتے ہیں جہاں مرد بھی جھنڈا ٹنڈا پکڑ کے اور بھی اور ایکول اسٹیٹس
کسی جگہ سے. آزادی جو ہے، اگر میں کہتا ہوں عورت کی حقوق کے جو علمبردار ہیں یہ لوگ، اور جو اسلام کے مقابلے میں عورت کے حقوق کو اپنا کو علمبردار کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کیا عورت صرف ایک ہی روپ ہوتا ہے؟ یعنی اس کا اور روپ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ جوان عورت ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ وہ بہن نہیں ہوتی، وہ بیٹی نہیں ہوتی، وہ ماں نہیں ہوتی؟ کیا عورت کو حقوق دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ماں کے حقوق پہچان لیے ہیں، انہوں نے بیٹی کے حقوق پہچان لیے، انہوں نے بہن کے حقوق پہچان لیے، یہ بہنوں کو ان کا حقوق دینے لگے؟ نہیں. عورت تو ان نزدیک صرف وہ ہے جو ڈانس کرتی ہے، جو گانے گاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے دنیا میں. اگر عورت کے حقوق دینے کی بات ہو تو یہ اپنی ماں کو بھی حق دے کہ وہ بھی تو عورت ہے، یہ بہن کو بھی حق دے. یہ صرف وہ عورت ہے جو اسٹیج پہ چھڑک رہی ہے کپڑے اتار کے، صرف اس کو حق دینے کے لیے تیار ہو. اس کا حق یہ ہے کہ کپڑے اتار لیں، بس بسکٹ کے ڈبوں پہ اس کے ننگے اشتہار چھاپیں، ٹی وی پہ اسے ننگا نچائیں، بس یہ ہے عورت کو حق دینا، جس کا یہ لوگ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں بقول اقبال کے کہ روح جہاد اس قوم سے نکال دو. جو کہ اقبال نے کہا نا کہ اس قوم کو مارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو جنس کے انجیکشن دیے جائیں، اس کے جوانوں کو یہ افیم پلائی جائے. آپ دیکھیں گے کہ اس وقت آپ خانہ جو حرمین کی سرزمین ہے اس پہ کوئی اتنا ٹارگیٹ نہیں ہے، اتنا ٹارگیٹ حرمین شریفین میں آتے ہیں اور جو لوگ وہاں سعودیہ وغیرہ میں حاضر کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ یہاں پر نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ اوریاں فلمیں جو آپ کو وہاں مل جاتی ہیں آزادی کے ساتھ، ہر کمرے میں اور ہر جگہ بڑی آسانی کے ساتھ فراہم ہے. اور وہاں پر اوریاں اور فحش لٹریچر اور فحش سی ڈیز اور ایسی بالکل اویلیبل ہے جنہیں آپ کو پیاز اور آلو مل جاتا ہے. اس طرح ایسا کیوں ہے اس سرزمین اسلام میں جہاں سے دنیا میں اسلام کو اجالا چلا اس جگہ، اور وہ قوم جس نے صحراؤں میں اور پہاڑوں کے اندر بھی ایسا کیوں ہے کہ آج قوم کی گدوں پہ اور قبروں میں آرام کرتے ہیں؟ یعنی ان کی گاڑی تک ایئر کنڈیشنر ہے، ان کے آفس تک ایئر کنڈیشنر ہے، ان کی گاڑی کا دروازہ تک کھولنے کے اہل نہیں ہے، وہ بھی نوبت کھولتا ہے ان کا، اپنی کار کا دروازہ بھی نہیں کھول سکتے آ سکتے ہیں. اس لیے کہ خود وہ امریکہ جو یہ کلچر وہاں پر ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ خود سب کچھ کرتے ہیں، بکسا اٹھا کے سر پہ لے جاتے ہیں، وہ تو خود یعنی پسینہ ہو جاتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں، تھوڑا خود چلا لیتے ہیں، گالیاں خود چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کو کیوں ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کراتے ہیں؟ کمپیوٹر کا وہ ڈیزائن جو ابھی ان کے یہاں مارکیٹ میں نہیں آتا یہاں پہلے آ جاتا ہے، اور ساری آلات جتنی بھی عیش کی ہیں اور فوج کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مارکیٹ میں آنے سے پہلے یہ ہمارے بلاد اسلامیہ میں خود دکھائی جاتی ہے. اس لیے کہ انہیں یہی تو ہے کہ ہم ٹھیک رہیں، ان کو برباد کریں. کسی آدمی سے اگر آپ کو نہیں نکالنی ہو اس کا طریقہ یہی کہ آپ اسے دوستی کر لیجیے اور اس کو جو ہے بس لگا دیجیے کسی نشے کی دوستی میں برباد ہو جائے گا. تو یہ لوگ گلے میں باہر ڈالنے کے بہانے ہمارا گلا گھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ ہماری اس اسپرٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کو لانے پر بات ہے کہ جو لوگ اسلامی معاشرے میں فوج پھیلانے کی کوشش کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس کو برباد کرنے کا. یعنی اس کی ہمارے ہاں جو کوشش کی جاتی ہے کلچر کی راہ سے کوشش کر رہے ہیں لوگ، گھروں کو بنانے کی راہ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے گھروں کو اسلامی معاشرت کا نمونہ بنائیں، یہ کوشش ہمارے یہاں نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں کتاب پڑھا رہے ہیں، مثال کے بات کر رہے ہیں مسجد میں بٹھا کے بٹھا رہے ہیں، 3 گھنٹے مولانا صاحب نے بات کیا، اس کو سمجھایا کہ صاحب یہ ہے اور پردے کی اہمیت اور پردے کی حدود نہیں ہے، یہ ہے، اور مسجد سے باہر نکل کے آیا اور سامنے پوسٹر انگڑائی لیتی ہوئی عورت کا دیکھا اس نے، اور مولانا کا آواز بھول گیا اس کا 3 روپے کے پوسٹر میں ایک گانا سنا اس نے، سب ختم ہو گئی 2 گھنٹے کی محنت. یہ کلچر یہ معاشرہ چاروں طرف سے ہمارے پر حملہ ہے. اس میں ہم کتاب سے ہمارا نوجوان کتاب پڑھ کے تھوڑی گمراہ ہوا ہے یا کسی کی تقریر سن کے تھوڑی گمراہ ہوا ہے، یہ تو نگاہیں گندی ہوئی ہیں اس کی، یہ تو کلچر گندا ہوا ہے اس کا، یہ اس سے گمراہ ہوا ہے. اگر کتاب پڑھ کے گمراہ ہوتا تو کتاب پڑھ کے سدھر بھی جاتا، لیکن آپ اس کو اس راستے سے سدھار رہے ہیں جس راستے سے بگڑا نہیں ہے، وہ بگڑا ہے کلچر کے راستے. تو اس کو راہ پلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ڈیولپ کریں، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، ہم دکھائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس تہذیب کو پیش کرتا ہے. اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں صحیح فاصلہ مرد عورت کے درمیان یہ ضروری ہے. روایتی مذہب ہمیں صحیح فاصلہ نہیں دیتا، اس لیے جو ہے وہ کرپشن باقی رہتا ہے. وہ جو کرپشن ہے وہ اس معاشرے میں بھی باقی رہتا ہے بلکہ اور بڑھ کے رہتا ہے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. جو لوگ جانتے ہیں مدارس کے ماحول کو، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں انٹر کنیکشنز کا جو کرپشن ہے وہ کتنا ہے، وہ کتنا غلط راستہ اپنا لیتا ہے. شاید کالج یونیورسٹیز میں نہیں ہے وہ ماحول جو وہاں ہوتا ہے. اس کی تفصیل میں جانا اپنا ہی گھٹنا کھول کے اپنا شرمانا ہے، اس کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو جو لوگ اسلامی معاشرے میں فحش پھیلاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا
تو اسلام اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ حضور پہ الزام لگا یا حضور کی بیوی پہ الزام لگا، بلکہ یہ چیز چرچا کا موضوع کیوں بنی اسلامی سوسائٹی، یہ کیوں ایک دوسری زبان پہ گئی، استلقونہ بألسنتکم، ایک زبان سے دوسری زبان پر کود کے گئی کیوں یہ چیز؟ اس لیے گئی کہ ابھی تک اسلامی معاشرے کی حدود طے نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے وہ پلرز طے نہیں کیے گئے تھے، وہ اس صورت میں طے ہوئے اس معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے. ولولا فضل اللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے تم؟ یہ نہیں جانتے کہ فحش کا چرچا کرنا ایک قوم کو کس طرح برباد کر دے گا، کہاں تک پہنچتی ہے اس کی شناعت، اس کی بربادی کہاں تک پہنچتی ہے. ذہن جب برباد ہوتے ہیں اور احساسات جب گندے ہوتے ہیں اور جب نگاہیں گندی ہو جاتی ہیں تو دل بھی گندے ہو جاتے ہیں. اقبال کا شعر میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیدا. تو تم نہیں جانتے کہ کہاں تک یہ ناپاکی پہنچتی ہے، یہ ناپاکی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا فضل نہ ہوتا ہے مسلمانوں تم پر، اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو تم برباد ہو جاتے. وان اللہ رؤوف الرحیم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا شفیق ہے تمہارے اوپر اور بڑا مہربان ہے تمہارے اوپر. اگر تمہیں گندگی کے سمندر میں وہ پاک رکھنا چاہتا ہے تو اس کی مہربانی ہے. تو پھر آگے بتایا یا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. دیکھو یہ شیطان کی پلاننگ کا شکار نہ ہو جانا تھا. لا تتبعوا خطوات الشیطان، مسلمانوں یہ شیطان کی پلاننگ ہے. یہ قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے کدھر؟ سوچیں آپ، زمین پہ جب ہم آئے ہیں، جب حضرت آدم اور ان کی ہمراہی ہے جناب حوا پیدا کی گئی، تو قرآن نے کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی سے پیدا کی گئی، انہی سے، یعنی جس مادے سے جناب آدم پیدا ہوئے اسی مادے سے جناب حوا پیدا ہوئی، اسی مادے سے، یعنی کوئی الگ مادہ نہیں تھا ان کا، کوئی اسٹیٹس ان کا نیچا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ آدم مشک عنبر سے پیدا ہوئے تھے اور حوا کیچڑ سے پیدا ہوئی. خلق منہا، اسی سے پیدا ہوئی، انہی سے پیدا ہوئی. پسلی سے بدی، یعنی پسلی سے پیدا ہوئی، ہم لوگ پسلی ٹرولتے رہتے ہیں، یہاں سے پیدا ہوئی، پسلی سے پیدا ہوئی تھی. اور وہ تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، پسلی کا مطلب وہ نہیں جو ہم لوگ لیتے ہیں پسلیاں کتنے ادھر ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ تو حضور نے آگے کہا نا کہ اور تم اس کو طلاق دو گے تو اس پسلی کو توڑ دو گے، کیونکہ طلاق دینے سے پسلی ٹوٹ جاتی ہے آپ کی. ظاہر ہے کہ حضور ایک تمثیلی انداز میں ہے. تو یعنی ہاں البتہ ہم اس کو ایک اور اس میں سمجھ سکتے ہیں. میں آج اخبار میں پڑھا تھا، وہ کلون سے بیبی بنائی ہے انہوں نے، ایک اور بیبی بنانے جا رہے ہیں اپریل میں. وہ کہتے ہیں صاحب بغیر جنسی اتصال کے کوئی بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ کلون سے کیسے پیدا کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں نہیں کہ کلون سے پیدا کر دیا، نہیں کر دیا. اور اس کلون سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آ گئی. یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جناب حوا جناب آدم سے کیسے پیدا ہوئی ہوں گی. کیا بیبی کے کلون سے نہیں پیدا ہو سکتی ہیں، ان کا کلون ہو سکتی ہیں. یا پھر یہ کہ ہم سے سوال کیا تھا نا، وہ مشرکین مکہ سوال کیا کرتے تھے حضور سے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ذرے ذرے ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ ایسے ہی پھر ایسی کیسے بن جائیں گے، یہی شکل یہی صورت. تو پھر حضور کے دعوے اور قرآن کے دعوے پہ تو بڑا اعتراض تھا، لیکن آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا جو کلون ہے وہ بالکل ذرہ ذرہ ہوگا بھی ایک کلون بھی اگر آپ کا، تو ٹھیک آپ فوٹو اسٹیٹ کی طرح اسی کاپی کے پھر بن جائیں گے جیسے آپ ہیں. یعنی اگر آپ کا ایک بھی کلون جیوت رہ جاتا ہے تو حدیث میں آتا نہیں ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کا کوئی ایک ذرہ زندہ رہ جاتا ہے تو اس سے دوبارہ آدمی پیدا ہو جائے گا. تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے. قرآن نے تو بڑا اچھا جواب دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہی العظام وہی رمیم، کون پیدا کر دے گا ان ہڈیوں سے ہمیں دوبارہ اسی شکل کا جبکہ ہم ایک ذرہ خاک بن جائیں گے. قل یحییہ الذی انشأہا ولا مرہ، ان سے کہو وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا. قرآن نے تو جواب دیا قل یحییہ انشأہا ولا، جس نے پہلی بار پیدا. لیکن ہم اس کو آج کے جدید نظریے میں جو آج ہی میں بتا رہا ہوں کلون سے پیدا کیا، کلون سے پیدا ہو جائیں گے ہم، ہمارا کلون جیوت رہے گا اس سے ہم پیدا ہو جائیں گے. اب کیا اعتراض ہے؟ اب سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر الیگزینڈر کہہ رہے ہیں اس بات کو. اب سمجھ میں جو عربی میں ہونے جس میں ڈال اور ٹے آ جائے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں ہم لوگ. جو بات ذرا انگریزی میں ٹیڑھا منہ کر کے کوئی کہتے تو وہ بہت قابل ان کی قابلیت کی بات ہوتی ہے. جو بیچارہ کوئی رومال باندھ کے کہتے تو اس میں کوئی معقول بات نہیں ہوتی. یہ ہمارا ایک ہوتا ہے انفینٹی کمپلیکس ہمارے اندر ہے. بہرحال اللہ نے جو فرمایا نا کہ دیکھو شیطان کی پلاننگ کا شکار نہ ہو جانا، تو کیا ہے شیطان کی پلاننگ؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کر رہا ہے. ہم جب جناب حوا پیدا ہوئی اور وہاں پر جناب شیطان نے پہلی کاریگری کیا دکھائی تھی آپ کو یاد ہے؟ کپڑے اتروا دیے جناب حوا، بہانے سے کپڑے اتروا دیے تھے. یعنی انسان کی جو بنیادی خواہشات ہیں اس میں جیسے کھاتا ہے آدمی اس کی خواہش ہے، پیتا ہے اس کی خواہش ہے،
یہ ایک گھر میں رہتا ہے، اس کی خواہش ہے، اور سیکس اس کی خواہش ہے. تو شیطان نے فوراً پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ اس کے سب سے کمزور پوائنٹ یہ ہے. شیطان کا انسان کا سب سے کمزور پوائنٹ یہ ہے. کھانے پینے کا تو اتنا اس کے اوپر بار کرنا چاہیے. تو اس نے اسٹارٹ کیا یہاں سے کہ ہوا کے کپڑے اتروائے، یعنی فحش سے شروع کیا. انسانی معاشرے کی جو کمزور ترین رگ تھی وہ یہ تھی، یہاں سے اس نے شروع کیا کہ اس طرح سے جسمانی فرق کا جو احساس ہے اور یہ فاصلہ اس کو اجاگر کیا جائے. وہاں سے کیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا اس نے کہ دوسرا اس نے کیا منکر، یعنی اس نے یہ پروپیگنڈا کہ نہیں یہی بہتر ہے تمہارے لیے، یہ رزق ممنوع کھانا. تمام جنت کھلی ہوئی ہے، اللہ میں کہیں نہیں روک رہا، خالی ایک جگہ روک رہا ہے کہ یہاں مت جاؤ. وہ کہہ رہا ہے نا وہ یہی سب زیادہ مست ہے، بس جس سے روکا ہے. یعنی تمام حلال چیزوں سے بھری ہوئی دنیا میں اسے حرام ہی کی طرف لپکا رہا ہے. یہ نا جیسے شیطان کا آج بھی اسٹائل ہے منکر. یہ چیزیں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، اسلام نے آپ کی فطرت کو کچلا نہیں ہے. آپ اچھے سے گھر میں بنائیے، اچھا کھانا کھائیے، اچھے کپڑے پہنیے، شادی کیجیے، گھر بسائی. کوئی اسلام آپ کی کسی فطرت پہ قدم لگا رہا ہے؟ کسی چیز کو نہیں لگا رہا. اپنے تمام جائز جذبات کی تسکین اپنے گھر میں کیجیے. شیطان مطلب انسان نے تو کوئی، اللہ نے تو کوئی پابندی کسی چیز کی لگائی نہیں ہے. آپ کی دین فطرت کہا کہ آپ کی فطرت کا دین ہے. لیکن جناب شیطان کے بہکانے میں آ کر حضرت آدم سے کیا کہا کہ یہ اصل میں اگر تم نہیں کھاؤ گے یہ والا درخت سے جو بھی مراد ہو، یہ نہیں کھاؤ گے تو تم ہمیشہ نہیں رہ سکو گے. پھر یہ تو تمہیں اس لیے روکا جا رہا ہے کیونکہ تم جنت میں ہمیشہ نہ رہ پڑو. تو شیطان کے دو آئٹم ہیں، ایک تو فحش اور ایک اس کو یعنی مس انٹرپریٹ، غلط طور سے سمجھانا بات کو، غلط پروپیگنڈا. یہ دو آئٹم ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بول رہا ہوں، فحشاء اور منکر، دو چیزوں سے آگاہ کرنا. کہ شیطان کی خطوات سے اور شیطان کی پلاننگ سے ہوشیار رہنا تم. شیطان پہلا وار کرتا ہے فحش کے ذریعے، یعنی کپڑے اترواتا ہے ہوا کے، اور دوسرا وار کرتا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے، جو غلط پروپیگنڈا وہ کرتا ہے. جیسے اس میں ہوا کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں غلط پروپیگنڈا شروع کیا گیا، اور وہ فحش کا پرچار اس کی آڑ میں اپنے آپ ہو گیا. خوب نے چٹخارے لے کے لوگوں نے تذکرے کیے، منافقین بھی اس میں ملے ہوئے تھے. لیکن کچھ لوگ، سادہ لوگ، مسلمان بھی ساتھ میں لگ جاتے ہیں. تو اسلام اس سے آگاہ کر رہا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے فلان منافق بناتے ہیں، بھائی آپ جاتے ہو ساتھ میں. مسلمان اس لیے تو نہیں بھائی ہوں گے کہ زبان کا چٹخارا ان کو تھا یا فوج کا چٹخارا تھا، وہ تو اس لیے بھائی ہوں گے کہ واقعی اگر کوئی اخلاقی خرابی ہے تو اتنے اونچے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. انہیں اسلام کے مفاد میں بینیفٹ میں کہہ رہے ہوں گے اس چیز کو. وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اسلام کی بہترین خدمت کر رہے ہیں، کہ جو کمزور پوائنٹ ہے یا جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ملت کو کٹوائے گا، لیکن آپ کو تاثر یہ دے گا کہ آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی، ملت کی. یعنی جو بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ اور سنی اور اہل حدیث جو ایک تو ڈنڈا اٹھائے پھر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ہر آدمی یہ سمجھ جائے کہ میں دین کا جھنڈا بلند کر رہا ہوں. ہر آدمی زور سے آمین انہوں کہہ دی تو آفت آ جائے گی. اگر کسی نے زور سے آمین کہہ دیا تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. اور کوئی عورت اگر عید کی نماز میں چلی گئی تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. اور یہ بھی اسلام، اور اگر کہیں میلاد شریف رک گیا تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. کچھ نہیں، ہمارا مولوی 14 برس یہی تیاری کرتا ہے. آمین بالجہر کی دلیل، رفع دین کی دلیل، 3 طلاق کی دلیل، علم غیب کی دلیل، فلاں صفحے فلاں لائن پہ یہ لکھا ہوا یہ دلیل. بیچارہ یہی رٹتا، پکا رٹا ہوا، صفحہ صدر نمبر لفظ سب رٹا ہوا اس کو ہوتا ہے. کمیونزم کیا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، سوشلزم کیا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے. ہندوتو کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کچھ پتہ نہیں. آر ایس ایس کب قائم ہوتی ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے آپ کے بارے میں؟ ہم کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. دنیا آپ کو کیا پتا ہے؟ 3 طلاق پوچھیے، تیجے کے چنے کے بارے میں پوچھیے، پھر کے بارے میں پوچھیے، سب کچھ بڑی رٹا ہوا ہے. آپ نے سب کچھ اپنے بارے میں تیار کیا ہے. آپ کو اور کے بارے میں کوئی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی اسٹڈی نہیں ہے. آپ غلط پروپیگنڈا اپنی ہی ملت کو، یہ شیطان کا آئٹم ہوتا ہے، وہ آپ کی جڑ کٹوائے گا آپ سے، اور آپ سمجھیں گے کہ آپ دین کا بہت بڑا خلاف ادا کر رہے ہیں. آپ جو ہے، آپ تو اسلام کے بہت بڑے خادم ہیں. زکوٰۃ اور صدقہ و قربانی کی کھال کا سارا پیسہ آپ کے جائے گا تاکہ اسلام کا جھنڈا بلند رہے. یہ مولانا بریلویت کا جھنڈا لے رہے ہیں، وہ مولانا دیوبندی کا جھنڈا لے رہا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑو گے؟ وہ پریشان ہے کہ دامن چھوڑ کے بھاگو تم، اور آپ ان کا دامن پکڑے بیٹھے. ان کے دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ گندے آپ کے، ہاتھ ناپاک، ان کا پاک دامن چھوڑ دیجیے خدا کے لیے، اور ان کا دامن بھی گندا ہو جائے گا. تو اب یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی پلاننگ ہوتی ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ آپ ایک تو فحش، پہلا وہی بات جو اور دوسری یہ کہ غلط پروپیگنڈا کرتا ہے. قرآن نے اس لیے تو کہتا ہے نا کہ ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ تو کہا نا مزہ چکھائیں گے. ذوق عذاب الحمیم، یعنی یا فبشرہم بعذاب علیم. دیکھو کہا کیوں بشیر کہتے ہیں عربی میں خوشخبری کو، شبھ سوچنا کو، شبھ سوچنا کو تو کہتے ہیں، بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں.
عذاب کی دی جا رہی ہے، خوشخبری عذاب کی کہاں ہوتی ہے؟ خوشخبری عذاب کی تھوڑی ہوتی ہے بھیا. تم پھٹو گے، تمہارے جوتے لگیں گے، تم جہنم میں جلو گے، تو اس میں خوشخبری کا کیا سوال؟ لیکن اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ اچھا کوئی آپ سے بولنا آتا ہے، ہم سے بولنا نہیں آتا. آپ ملت کی جڑ کاٹتے تھے اور کہتے تھے ان کی خدمت کر رہے ہیں. آپ دیتے تھے زہر اور کہتے تھے شہد. ہم بھی جہنم میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خوشخبری. ٹٹ فار ٹٹ، جیسے آپ لفظوں کا ڈرامہ کرتے ہیں کرتے وہی دونوں بات. پہلے ہوا کو کپڑے اتروانا اور پھر آدم کو یہ پٹی پڑھانا کہ دیکھو تم جنت سے نکال بھی جاؤ گے اگر تم نے یہ کرنی. یہ نافرمانی کو عین کامیابی بنا کے پیش کرنا، بربادی کو عین کامیابی بنا کے پیش کرنا، یہ اس کا آئٹم ہے. لفظوں سے کھیل. قرآن کریم کے 15 بارے میں تو اور شیطان نے اپنی پوری اسٹریٹجی بتا دی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں ان کے مال میں بھی حصہ لگاؤں گا اور ان کے وقت میں بھی حصہ لگاؤں گا، ان کے جذبات میں بھی حصہ لگاؤں گا. سب شیطان کر رہا ہے. ہر چیز میں حصہ بانٹوں گا، اپنا شیئر ہر چیز میں لگاؤں گا. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہوگی بلکہ یہ مطلب لمیٹڈ میرے بھی شیئر رہیں گے انسان کی ہر چیز میں. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم نے شیطان کے پلاننگ پر چلے تو وہ تو تم کو یا تو فحشا دے گا یا منکر، یعنی تمہیں فحش کی راہ پہ ڈالنا چاہے گا. وہ انسان سے دشمنی ہے اس کی، انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے. اس کو برباد کرنے کے لیے سب سے کمزور رگ جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے فحش، جس کا وہ پہلے دن سے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، پہلے دن سے تجربہ کرتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمتیں نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ رہ سکے. کیسے رہ جائے؟ سڑک پہ جاؤ تو گانا آ رہا ہے، ایک سے ایک گانا آ رہا ہے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے. گھر میں جاؤ تو کرنٹ لٹک رہا ہے. سڑک پہ جاؤ تو گالیوں کے ذریعے آپ پوری جنسی تعلیم حاصل کر لو. جتنی بھی سڑک جہاں جاؤ ماحول پورا گندگی سے بھرپور. غلاظت کے اس سمندر میں کہاں سے پاک بن سکتا ہے آدمی؟ کیسے بنے پاک؟ ہماری آنکھیں پاک نہیں، ہمارے کان پاک نہیں، ہمارے احساسات پاک نہیں، ہماری مصروفیات پاک نہیں. آدمی اللہ اگر توفیق نہ دے تو آدمی کیسے پاک رہ سکتا؟ کیسے پاک رہ سکتا؟ خاص طور سے عورت جو کہ منفعل نفسیات ہوتی ہے، عورت کی جو بہت ہی متاثر نفسیات ہوتی ہے، بڑی جلدی متاثر ہوتی ہے. عورت کیسے پاک رہے جس پورے ماحول میں جہاں طرف گناہوں کا چرچا ہو؟ اور اس ماحول میں اگر اسلامی معاشرہ پاک تھا تو یہ اللہ کا فضل نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ عرب کا معاشرہ کیا تھا؟ عرب کا معاشرہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بہنوں تک سے جن سے تعلقات قائم کرتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے. خانہ کعبہ میں صبا معلقہ جو قصیدے لٹکے ہوئے تھے وہ باقاعدہ اپنی چچزاد بہن سے ناجائز تعلق کی داستان ہے جو خانہ کعبہ میں لکھ کے لٹ کرتا ہے. یہ تو ماحول ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں ایک کی نماز میں حضور تو اس لیے جانے دیا کرتے تھے کہ ماحول بڑا پاک ہے. آج کل نہ پاک. اس طرح پاک تھا اس ٹائم ماحول، سمجھا؟ اتنا پاک ماحول تھا اس وقت کہ لوگ اوقات کے اور ذل مجنہ کے بازاروں میں کھلا اپنے ناجائز تعلقات کے اوپر قصیدے گایا کرتے تھے. کوئی روکنے والا نہیں تھا. اتنا پاک ماحول تھا وہ، جس میں حضور وسلم نے اس معاشرے کی تشکیل فرمائی جو اسلام آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ رہ سکتا تھا، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد. وہ ماہر قادری کے اشعار ہیں. وہ عورت کے مسلم عورت کے تعلق سے اس نے کہا ہے کہ چھیٹے تو بہت دنیا نے، چھیٹے تو غلاظت کے دنیا نے بہت پھینکے. ایک مسلم بچی کہہ رہی ہے چھیٹے تو غلاظت کے دنیا نے بہت پھینکے، ہم بنت زلیخا ہیں دامن کو سمیٹے. اپنی سی بہت کوشش کی تند ہواؤں نے، ہم دختر مریم ہیں چادر کو لگے. تو دنیا تمہیں پاک نہیں رہنے دے گی، تمہارے کپڑے اڑائے گی، تمہاری آنکھوں کو ناپاک کرے گی، تمہارے ذہن کو آلودہ کرے گی. اور اس دور میں تو ہر طرف فلمیں ہیں، کیبل کلچر ہے، آپ کا ٹیلی ویژن گھر گھر موجود ہے. یہ سارا پورا جو چلا آ رہا ہے آج کل فیشن کے نام کے اوپر، اور پورا ایک ماڈرن معاشرہ ہے. خواتین سج بن کے اپنے آپ کو جو ہے بکری کا مال اشتہار بنائے پھر رہی، اپنی کشش، اپنی رانائیاں، اپنی زیبائیاں مارکیٹ میں سجا دی انہوں نے. اس کے جواز بھی شیطان نے فراہم کر دی. شیطان الفاظ اور جواز دینے والا ماہر ہے نا، بڑا ماہر ہے. شکل سے بے شکل ہوئی جا رہی ہیں شیطان کے بہکائے میں. ہونٹ دیکھو جو خون پی کے آ رہی ہیں بیوی، اور ناخن جیسے ابھی کسی کو پھاڑ کے آ رہی ہیں درندہ کو، یہ نہیں لال لال ناخن بڑے بڑے لمبے لمبے. ابرو یا شیطان کی جیسے ہوتی ہے نا وہ چاند کی شکل گول گول گھما کے، اور سمجھتے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہا ہے. کبھی ادھر کو دکھا رہی ہیں کبھی ادھر کو دکھا رہے ہیں. شیطان کیسے بیوقوف بناتا ہے، کس طرح سے الو بناتا ہے. اللہ نے انسان کو جس شکل میں پیدا کیا وہ آسن تقویم ہے، یعنی خوبصورت ترین شکل میں اللہ نے پیدا کیا. انہیں بندروں کی نیلی آنکھیں پسند آ رہی ہیں کہ جب بندروں کی طرح آنکھیں ہو جائیں تو بہت اچھی لگیں گی ہماری، بہت بڑھیا لگیں گی. اور بھیڑیے کی طرح سے ہونٹ ہو جائیں تو بہت بڑھیا لگیں گے ہمارے.
یعنی یہ ایک شیطان نے ایک تو چالیے، ایک تو پٹی یہ پڑھائی دیکھو. اور اس کے بعد پھر جواز دیے کہ صاحب وہ بھائی اگر ہم اس معاشرے میں نہیں رہیں گے تو پھر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہمارا مذاق جو اڑے گا. اچھا مذاق اڑے گا آپ کا تو چوروں میں شامل ہو جائیے تاکہ چور آپ کو مذاق نہ اڑائیں. شراب پیجیے تاکہ شرابی آپ کو مذاق نہ اڑائیں. مطلب جو یعنی مذاق نہ اسی ماحول میں شامل ہو جائیے. یہ اچھا ماحول ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تو ننگا اس کا مذاق اڑا رہا ہے. یعنی وہی ہے نا کہ کپڑے پہننے والے شرما ننگے جو ہے ان کو مذاق، وہ جن کا مذاق اڑنا چاہیے. قرآن کریم نے کہا ان الذین اجرموا من الذین آمنوا کانوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون. یہ مسلمان جن پہ آج مذاق اڑایا جاتا ہے کل قیامت میں یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے کل کو جب یہ جسم جو سامان تجارت بنا کے رکھ دیے گئے. اور کچھ لوگ ہمارے بچے کی شادی نہیں ہوگی بھائی اگر ہم باسی برفی کے اوپر چاندی کا ورق لگا کے نہیں بیچیں گے تو بکے گی نہیں. یہ سپریٹی کی برفی بکے گی نہیں اس لیے اس کے اوپر چاندی کا ورق لگانا ضروری ہے. اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا سا چٹک مٹک ضروری ہے. یہ تو آپ نے کیا عزت کی بھائی اپنی بیٹے کی. آپ نے تو اس کا سے بھیج دیا نا جیسے کہ ڈیمیج مال بھیج دیتے. جیسے بے ایمان جو ہوتا ہے وہ سڑے ہوئے آلو نیچے کر کے اچھا آلو رکھے تو سبزی منڈی میں سبزی بھیج دیتا. آپ نے یہ سمجھا اس کو. یعنی کیا آپ نے اس کی یعنی کیا حیثیت دی آپ نے. شیطان کیسے آدمی گمراہ کرتا ہے، کیسا بہکاتا ہے آدمی کو. اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے ہوشیار رہو. لفظوں کا جادوگر ہے یہ بہکانے والا. اللہ کا فضل نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ رہ سکے. یہ تمہارا ذہن بھی خراب کرے گا، یہ تمہیں لفظ بھی دے گا، دلیلیں بھی دے گا بگاڑنے کے لیے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو وہ چاہے پاک باز بناتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں پاکی کا بیج چھپا ہوا ہے. وہ جانتا ہے. واللہ سمیع علیم. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، تمہاری ساری باتیں جان رہا ہے. جو تمہارے دلوں میں کہتے کیا ہو دل میں کیا ہے. ہر عورت میں جو ہے نا اظہار جمال کی وہ ہوتی ہے. مطلب ایک لامین رکھیے خوبصورتی کی نہ سمجھتی ہے بڑی خوبصورتی جمیل سمجھتی رہیں گی چاہے 80 برس کی ہو جائیں مگر اپنے آپ کو حسن جمال کے شاہکار ہی سمجھتی رہیں گی. اور اس کو دکھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کسی بہانے سے دکھائیں گے ضرور. اللہ نے کہا چادر اوڑھو تو انہوں نے ایسے کڑے ہوئے برقع ایجاد کیے کہ لائب دین زینت ہونا تھا نا اپنی زینت کو چھپاؤ. تو زینت چھپانے کے لیے جو برقع استعمال فرمایا وہ اور بھی زیادہ چٹک مٹک والا تھا. یعنی جو چھپائی تھی زینت وہ تو ایسی تھی بھی نا. اسی کو میں نے کہہ دیا تھا. کہہ رہی تھی صاحب ہماری بیگم صاحب کیوں کہہ دیتی آپ کسی کو ناگوار لگ جائے گا. بھیا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے جو مرامت ہوں گی وہ اتنی حسین نہیں ہوں گی اتنے برقع لگ رہی ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے کیا؟ تو وہ تو بجائے پردہ کرنے کے اور بدصورتی کا پردہ بن جاتا ہے. وہ یہ اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے آپ کی نگاہوں کی حفاظت، آپ کے دل کی حفاظت اور دل کی پاکیزگی. یہ تو اسلام چاہتا ہے. اسلام کا مقصد یہی تو ہے ایک ایسے معاشرے کی تعمیر جہاں گندے جذبات نہ ہو ایک دوسرے کی طرف سے. یہ ڈرامہ کہ جو اظہار جمال اظہار حسن کی جو عورت کے اندر عادت ہے اس کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ یہ بے شک اپنے گھر آنگن میں پھول مہکنا چاہیے. یہ اپنے گھر کا پھول ہے. یہ چراغ خانہ ہے. اس سے گھر آنگن میں چراغ جلنا چاہیے. پنواڑی کا چراغ تھوڑی جو 4 سگریٹ سلوا لے سے. مطلب یہ تو گھر کا چراغ ہے. گھر کا اندھیرا دور ہوگا اس سے. آپ نے سڑک کا چراغ بنا دیا اس کو. ہر صاحب آگے اپنی بیڑی سلوا رہے ہیں اس سے. ولا یأتل اولو الفضل منکم. اب یہ دیکھیے اسلام کی اعلیٰ اخلاقی جو تعلیم ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جناب عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا تھا. ظاہراً غصہ آنا چاہیے. اور الزام لگانے والے کون کون تھے؟ جناب حسان بن ثابت شاعر اسلام اور مستح جو کہ جن کی پوری کفالت کرتے تھے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. پورا خرچ ہی اٹھاتے تھے. غصہ آیا انہیں. ہمارے احسانوں کا یہ بدلہ دیا انہوں نے. ہم ان کا پورا خرچ اٹھاتے ہیں، ہم ان کی پوری کفالت کرتے ہیں، ان کے پورے گھر بار کی آج تک کرتے آئے. اور انہوں نے ہماری بیٹی کو بدنام کرنے میں اتنی زور شور سے حصہ لیا تو انہوں نے ان کا خرچ بند کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ میں ان کو ایک پیسہ نہیں دوں گا. لیکن اسلام کی اعلیٰ تعلیم دیکھیں. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى. دیکھو ایسا نہ کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجر تھے یہ کہ ان کے لیے اپنی امداد روک دیں. ایسا نہ کرنا چاہیے. ذاتی شکایت کی بنا پر ان کی امداد نہ روکیں. نہیں، اسلام جس اخلاق کو دنیا سامنے پیش کرنا چاہتا ہے گھریلو باہری وہی تو اسلام کا اصل اٹریکشن ہے.
اسلام کی اصل تلوار یہی ہے، اندر سے جو اسلام کی کشش ظاہر ہوتی ہے اور جو میل جول. کوئی بھی سوسائٹی آپ کا جو پھیلاؤ رک گیا نا مسلمانوں کا دنیا میں، اب اس کو ہم بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے رسالے چھاپ رہے ہیں انگریزی میں، ہندی میں، 14 زبانوں میں، اس میں اس میں انٹرنیٹ پہ پروگرام دے رہے ہیں. ایسے تھوڑی پھیلے گا اسلام. اس سے لفظوں کی بارش سے تھوڑی پھیلتا ہے اسلام. اگر آپ کا معاشرہ پر کشش ہو تو لوگ ایسے جو آئیں گے جیسے لوہا چمک کی طرف آتا، اپنا پائیں گے. اصل کشش ہوتی ہے سوسائٹی کی. لفظوں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے بہترین لفظ بول دیے ریل کے ڈبے میں بیٹھ کر، برابر میں مسلم بیٹھے ہوئے، اور آپ نے بس بول دیے بہت شاندار لفظ کہ صاحب یہ ہے اسلام تو پیار ہے اور اسلام تو محبت ہے، تو وہ سوچے گا مولانا بہت چالو ہے، یہ بہت چالو ہے، مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا میں نہیں پھانس سکتا اسے؟ مجھ سے بولنے لگ جاتے ہیں. یہ مجھے آخرت سے بہت ڈرا رہا ہے لیکن خود تو بہت حرام کا کھا رہا ہے. تو کیا آخرت کی ساری تعلیمات بس میرے لیے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے؟ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ شخص آپ کے لفظوں کو نہیں آپ کو دیکھ رہا ہے. اور وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے جو لفظوں کا شکار ہو جائے. وہ نہیں ہوگا. لفظوں سے نہیں پھیلے گا اسلام جب تک آپ ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کر کے نہ دکھائیں اندر باہر جس پہ اختیار آئے لوگوں کو اپنے آپ کے ہاں یہ ہے اسلام. خود جڑیں گے پھر اس سے، پھر خود جڑیں گے لوگ سے. تو دیکھیے اسلام کی اعلیٰ تعلیم اسلام کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انہوں نے کیا لیکن تم اپنا ان کے ساتھ رویہ اخلاق برقرار رکھو. ایسے ہی ذرا شکایت کرو، جو کیا سو کیا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو درگزر کرو. اور پھر کیسا نفسیاتی سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیوں کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جو آدمی اللہ سے معافی کا مطالبہ کر رہا ہے اس کو خود بھی تو وہ کردار پیدا کرنا چاہیے. جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اسما ہیں اس کے، جتنے بھی اسما ہیں اللہ کے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تسبیح پہ جپیں، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے کردار میں ظاہر ہو. اللہ رحیم ہے، مہربان، ہمیں مہربان ہونا چاہیے. اللہ قوی ہے، طاقتور، ہمیں طاقتور ہونا چاہیے. اللہ علیم ہے، جاننے والا، ہمیں بھی جاہل نہیں ہونا چاہیے. اللہ عزیز، اللہ حکیم ہے، حکمت والا، ہمیں بھی الو نہیں ہونا چاہیے. یہ دین جو ہے وہ تو بیوقوفوں کا اڈا، وہ کہتے ہیں نا جنت میں سارے بیوقوف جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. بیوقوفوں کا نہیں ہے دین. یہ جب اللہ حکیم ہے تو پھر آپ کو بھی حکمت والا ہونا چاہیے. اللہ آپ کو بھی ذو انتقام ہونا چاہیے، آپ کو بھی رؤوف ہونا چاہیے، مہربان شفیق ہونا چاہیے، آپ کو بھی عفو غفور ہونا چاہیے. اللہ کا نام لے رہے ہو، اللہ کی صفات کو ماڈل بنا رہے ہو، اللہ کی صفات کو اپنے سامنے آئیڈیل بنا رہے ہو، تو وہ زندگی میں لاؤ، دہراؤ نہیں زبان سے. ہم سمجھتے ہیں 100 دفعہ پڑھ لیا تو ہمیں پلاٹ بک ہو گیا کام. یہاں تو پڑھنے بھی زیادہ زور ہے نا، پڑھے جاؤ بس. 1.25 لاکھ دفعہ یہ پڑھو، 1 لاکھ دفعہ یہ پڑھو، 1.5 لاکھ دفعہ وہ پڑھو. رات کو سونے کی دعائیں اتنی ہیں کہ پڑھنے بیٹھ جاؤ تو صبح ہو جاتی، سونے کا ٹائم نہیں، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اور حضور تو نہیں پڑھتے تھے یہ ساری باتیں. حضور کہاں پڑھتے تھے؟ حضور کے کردار میں ظاہر ہوتی تھی یہ چیزیں. جو آپ کی تصویر میں ظاہر ہوتی ہے نا، وہ حضور کے کردار میں ظاہر ہوتی ہے. کردار میں آپ مہربان تھے، آپ حب تھے، آپ غفور تھے، آپ قوی تھے، آپ عزیز تھے، طاقتور بھی تھے، ساتھ ساتھ انتقام لینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، انتقام بھی، ساری چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جب تم کوئی تمہارے حق میں خطا کرتا ہے تو تم اس کو معاف کر دو. کیوں؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور اور مہربان ہے، تم کو بھی غفور مہربان ہونا چاہیے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اب ان کو بھی رحم تو ہو گیا تو بڑے خوش ہوں گے وہ کہ واہ الزام بھی لگایا ہم نے اور کھانا بھی جاری رہا ہمارا ابوبکر صدیق یہاں سے. تو ان کو بھی تھوڑا پنشمنٹ دینا ضروری ہے نا. ان کو بھی مہربانی تو ہو گئی، اب تھوڑا دباؤ بھی ضروری ہے. کیا تو آپ جو ہے سلائس کو مکھن لانے طریقہ کیا ہے؟ پہلے گرم کرتے ہیں اور پھر مکھن لگاتے ہیں. یعنی نرمی بھی دینا ہوتی ہے، گرمی بھی دینا ہوتی ہے. خالی گرمی دے گے تو جل جائے گا، اور خالی مکھن لگاؤ تو کھا نہیں پاؤ گے. اور دونوں طرف سینکنا ہی پڑتا ہے، مکھن بھی لگانا پڑتا ہے. لہٰذا یہ تو نرمی کا برتاؤ تھا کہ اے ابوبکر صدیق تم ان کے ساتھ جاری رکھو. لیکن یہ اب ان کو دھمکی ہے جن لوگوں نے الزام لگایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو الزام لگاتے پھرتے ہیں ان بے خبر عورتوں پر. جی ابھی ٹائم ہے. ان بے خبر عورتوں پر جنہیں کچھ پتا نہیں. حضرت عائشہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیار کا لفظ بولا، غافلات. کیا جانے وہ اس چھل بھری دنیا کو، کون غلط نظروں کو، غلط لفظوں کو، اس ماحول تک سے ناچنا، ان اصطلاحوں سے، ان لفظوں سے ناچنا. اکثر ہمارے گھر میں رہنے والے عورتوں کا حال یہی ہوتا ہے. اس لیے تو بیچاری شکار بھی جاتی ہیں شیطان کا. انہیں پتا نہیں انہیں کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے.
اگر انہیں پتہ چلے، کسی بھی بے پردہ عورت کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے دوسرے لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ تو غیرت کے مارے گوارا نہ کرے کبھی سامنے آنا. اگر ان گندے جذبات کو، گندی چیزوں کو پڑھ لے، وہ اگر کبھی برداشت نہ کرے ایک باغیرت باعفت مسلم عورت جو غافل ہے، بے خبر ہے ان باتوں سے، ان ذہنیتوں سے، ان گندے جذبوں سے. یہ غافلات ہیں، اور جو ان کو بل الزام لگاتے ہیں ان پر لعنت ہو اللہ کی دنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اور خدا ان کو دردناک عذاب دے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جس دن زبانیں، ہاتھ اور پیر سب اس بات کے گواہ ہوں گے جو کچھ تم کرتے رہے، جو کچھ تم سوچتے رہے. یعنی کیوں ان کو گواہی میں اس لیے پیش کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کل تم یہ کہہ دو کہ نہیں، ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہم ایک غلط سماجی برائی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں دہرائی نہ جائیں اسلامی معاشرے میں، ہم تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے تھے. یہ کہہ سکتا ہے کوئی بھی آدمی، بولنا آتا ہے لوگوں سے، یعنی لفظوں میں چھپا لیتے ہیں لوگ، لفظوں میں چھپا لیتے ہیں، بڑے بڑے ڈراموں کو لوگ خوبصورت لفظوں میں چھپا لیتے ہیں. کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں، ارادہ یہ ہے کہ 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے کروڑ 2 کروڑ کمائیں گے، اس کا ٹھیکہ لیں گے، اس کا ٹھیکہ لیں گے. جذبے کتنے گندے اور ناپاک ہیں، لیکن مائک پہ کہہ رہے ہیں ہماری کامیابی، آپ کی کامیابی. اور آپ کی کامیابی کہاں ہے بھائی؟ کہ صاحب آپ کا قیمتی ووٹ، بہت قیمتی ووٹ ہے، تو 10 روپے دے دیجیے ہمارے ووٹ کے لائیے. کہاں قیمتی ووٹ ہے بھائی؟ ہماری کامیابی بھی آپ ہی کی کامیابی ہے، اور سارے شہر کی بھی پوری کامیابی آپ ہی کی کامیابی، فی الحال آپ ہی کی کامیابی ہے. اب آپ کے بعد آج کبھی دکھائی نہیں دیں گے، لیکن شیطان تو لفظ پڑھا دیتا ہے نا، پڑھا دیتا ہے شیطان لفظ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم یہ کہو گے کہ ہم نے یہ الزامات صرف اسلام کی بہترین مفاد میں لگائے تھے، تو اللہ اس دن پکڑے گا جس دن زبانیں، ہاتھ اور تمہارے دل گواہی دیں گے کہ تمہاری نیت کیا تھی اور تمہارا عمل کیا تھا. اس دن ساری نیتیں بے نقاب ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو نیتوں سمیت کلیکٹ کر لے گا اس دن. تم ڈرامہ نہیں کر سکتے اس دن. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ پورا ٹھیک تول کے بدلہ دے دے گا جتنا ہونا چاہیے، اچھا یا برا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور لوگ جان جائیں گے کہ اللہ ہی کریکٹ ہے اور اللہ ہی راز فاش کرنے والا ہے. المبین، یہاں تو راز فاش کر رہے ہو سارے گھروں کے، اصلی راز فاش وہاں پہ ہوگا جو اکٹھا بھانڈا پھوٹے گا تمہارا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل میں جتنے گندے جذبات پال رکھے ہیں علم نشرہ ہو جائیں گے. اس دن پھوٹے گا اصلی بھانڈا. یہاں کیا بھانڈا پھوٹ رہا ہے کسی کا؟ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اور پھر ایک اصول دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ گھر، جس گھر پہ یہ الزام، یہ چھینٹ پھینکی گئی ہے، چاند پہ چھینٹ پھینکنے سے چاند گندا نہیں ہوتا. یہ چھینٹ جس گھر پہ پھینکی گئی ہے، کیا ہے کہ وہ ماہر نے کہا کہ تجلیاں تو چھپائے سے چھپ نہیں سکتی، 1000 خاک اڑائے کوئی ستاروں پر. اس گھر نے دنیا کو سچائی اور پاکیزگی دی، جس گھر سے دنیا کو سب کچھ ملا، زندگی گزارنے کے طریقے، معاشرت کے طریقے، اس گھر سے دنیا کو گندے اصول، گندی روایتیں نہیں مل سکتی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ہمیشہ ناپاک عورتوں کا جوڑ ناپاک مردوں کے ساتھ ہی لگتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. برائی جو ہوتی ہے نا، ایک برائی نہیں ہوتی. برائی ایک کردار کا نام ہے، برائی ایک عمل کا نام نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے سوچا یہ آدمی بہت بڑھیا ہے، بہت بڑھیا ہے، بس اتنا ہے کہ جیب کاٹ لیتے ہیں کبھی کبھی، باقی بڑے دیندار ہیں. آئیے، ہم نے دن کو جو بانٹ رکھا ہے نا کہ ہر آدمی نے ایک دن کا عمل تھام لیا ہے، یہ ہو گئے بعمل. یہ سود تو لیتے ہیں، میں شراب نہیں پیتے، یا یہ صاحب شراب کا تو گھوٹ بھی نہیں لیتے، مگر سود بہت حساب سے لیتے. یہ بیٹی کی شادی میں باجا بجے تو یہ اس کا نکاح نہیں پڑھاتے، مگر جب ان کے بیٹے کی شادی ہو تو یہ ٹیلی ویژن سمیت لیتے ہیں پورا چیز. سمجھا آپ؟ یہ جو ہے کسی کی ہاں دعوت نہیں کھاتے بیٹی کے ہاں، کیونکہ ناجائز لقمہ چلا جائے گا، لیکن یہ زکات کی بڑی بڑی رقمیں وصول کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں. مطلب دین کو جو یہ پارٹیشن دونوں کیا ہے نا، یہ دین کا کہ یہ والا کام تو کرتے ہیں، یہ کرتا تو بہت لمبا پہنتے ہیں، لیکن یہ اپنے مخالف پر الزام لگانے میں جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. یہ ان کا جو ہے شین خواب بہت بڑھیا ہے، ان کی داڑھی واڑی بہت پورے سائز میں ہے، لیکن جب یہ اپنے کسی مخالف پارٹی یا جماعت کے اوپر الزام لگانے پہ آتے ہیں تو سفید جھوٹ بولنے کو بھی کار ثواب سمجھتے ہیں. انہیں ان لوگوں کو ان باتوں میں تضاد نہیں محسوس ہوتا. دین کو ایک پارشل وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ اتنا تو ٹھیک ہے، پرسنٹ نکالتے ہیں دین میں کہ یہ آدمی 80% دیندار ہے، یہ آدمی 60% دیندار ہے، یہ آدمی 50% دیندار. ایسا کچھ نہیں ہے. برائی پرسنٹ نہیں نکلتی، آدمی یا تو دیندار ہے یا بے دین ہے.
جس میں کوئی پرسنٹ نہیں ہے. برائی ایک بھی اصل میں اس کے پورے کردار کا آئینہ ہوتی ہے. وہ آدمی جو جیب کاٹ رہا ہے اس کا مطلب یہ وہ خدا سے نہیں ڈرتا, اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا. اگر نماز پڑھتا ہے تو ڈرامہ ہے, وہ نماز نہیں ہے. سیدھی بات ہے, یعنی اس کا تعلق پورے کردار سے ہوتا. ایک برائی صرف ایک عمل نہیں ہے, ایک پرسنٹ نہیں ہے, بلکہ 100% ہوتا ہے. آدمی دیندار ہوتا ہے یا بے دین ہوتا ہے, یا تو اللہ کا ڈر والا ہوتا ہے یا ڈر والا نہیں ہوتا. ہم نے یہاں پر پکڑ رکھا ہے تقویٰ کے لیے کچھ پہچانیں پکڑ رکھی ہیں. زندگی میں کچھ مخصوص اعمال بھی خالی جو ہمارے تراش سے, مثلا یہ تو کرتا اور ایک یہ پاجامہ اور یہ مثال کے طور پر کہیں کہیں پر رومال اور 2-4 چیزیں ہیں, مطلب یہ آدمی میں ہے تو یہ اوکے, یہ آدمی متقی ہے. مطلب خالی ان چیزوں سے ہم چیک کرتے ہیں, ہو گیا دیندار, 100% نمبر مل گیا اس کو. اب زندگی کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے, حالانکہ یہاں سے پہچان نہیں ہوتی عمل کی یا بے عملی کی یا تقویٰ کی, یہاں سے پہچان نہیں ہوتی. اور تقویٰ حضور نے فرمایا یہاں سے ہوتی ہے, شروع بیج یہاں سے پھوٹتا ہے. اگر یہاں اللہ کا ڈر ہے تو پھر وہ ہر چیز میں ظاہر ہوتا ہے, صحیح طریقے سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہاں نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کریں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی جڑ تو ہوتی نہیں, اس کی جڑ نہیں ہوتی ہے. کسی سے کیا سن کے زبردستی مار مار کے اگر آپ نے داڑھی نکال دی تو وہ داڑھی یہاں سے نہیں نکلتی ہے, وہ تو سوئی ہے, دباؤ ڈالا نکل آئی. یعنی ہر چیز جو ہے جس کی جڑ نہ ہو. اب بارات میں آپ نے کیلے کے پیڑ لگا دیا ہرا بھرا, 2 دن کے لیے بڑا ہرا بھرا, 3 دن بعد دیکھا تو سب سوکھے پڑے. کیوں؟ کیونکہ جڑ نہیں ہے اس کی. جس دینداری کی جڑ نہ ہو, اس لیے آپ دیکھو کہ آج کل یہ صاحب بہت دیندار چل رہے ہیں, 1 ہفتہ 2 ہفتے 10 دن 2 مہینے, سب بڑے دیندار ہے صاحب, یہ بات ہو گئی تھی وہ بات ہو گئی تھی, بہت ہی دیندار ہے, ہر بات میں ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ اور جھک رہے ہیں, تسبیح بھی ہے. 1 سال بعد دیکھا تو بالکل آؤٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سارے پلیٹ خالی پڑی ہے. اس لیے کہ یہ کیلے برات کا یعنی کیلے کا پیڑ تھا, یہ اس میں جڑ نہیں تھی, اس میں جڑ نہیں تھی, جڑ ہونی چاہیے. تو یہ اللہ نے فرمایا یہ کیسے تم نے مان لیا کہ ایک عورت اگر یا ایک آدمی, یہ تو پورا کردار کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اگر وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نام نہیں لیتا اللہ تعالیٰ, مقصد یہی ہے کہ تم نے یہ مان لیا کہ حضور سے ان کا جوڑ لگ گیا. اگر وہ ایسی ناپاک کردار کی تھی تو ان کا جوڑ کیسے لگ گیا اس گھر میں, حضور نے قبول کیسے کر لیا؟ اور پھر اگر حضور نے قبول کر لیا تو نعوذ باللہ حضور کی دینداری کا اور حضور کی شخصیت کا کیا اعتبار رہا, اس آنگن کا کیا اعتبار رہا؟ تم نے مسلمانوں سے خطاب کرا, تم نے کیا سوچا, کیسے سمجھ لیا تم نے؟ کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی ماحول میں جب تک سازگار ماحول نہ ہو, اس میں کوئی پودا پرورش نہیں پاتا. اس گھر میں جس گھر سے دنیا کو رزق کریم ملا, اللہ نے بولا لہم مغفرۃ و رزق کریم, جس گھر نے دنیا کو سب کچھ دیا اس گھر میں یہ کردار پرورش پا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہ اسلام, یہ اللہ نے مطلب ایک سوال کا جواب دیا ہے جس کو میں اس طرح کہا کرتا ہوں کبھی اس میں, کہ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ حکومت کے چکر میں پڑ گئے تھے, تو وہی بات ہے قرآن کا یہ سوال, کس گھر پہ کس آنگن پہ تم نے یہ الزام لگایا, کس گود پہ تم نے یہ الزام لگایا؟ کیا فاطمہ کی گود پہ؟ کیا حضور کی آغوشی تربیت پہ؟ کیا اس آنگن پہ اس میں جبریل اترتے تھے؟ تو پھر تم نے اس گھر کو کیا سمجھا؟ جس گھر نے دنیا کو سب کچھ ادا کیا اس گھر میں یہ کردار پرورش پاتا تھا, پا سکتا ہے؟ یہ قرآن کریم سوال کر رہا ہے, پا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس گھر کو خدا نے رزق کریم دیا ہے. رزق کریم کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ روٹی کرنے والا رزق ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. روٹی توڑ لی بھائی یہ رزق ہے, یہ رزق اس کو کہتے ہیں رزق. رزق یہ نہیں ہے, رزق عربی میں کہتے ہیں جو اللہ دیتا ہے, جو بھی شیئر زندگی میں حصہ. رزق کے معنی حصے کے آتے ہیں, ہر وہ سوچ جو اللہ آپ کو دیتا ہے, اور وہ دل جو آپ کو دھڑکتا ہے, اور وہ سانس جو آپ لیتے ہیں, اور وہ خون جو آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے, اور وہ احساس وہ آنکھ جو اللہ کے لیے, یہ سب رزق ہے اللہ کا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. یہ وہ شیئر ہے جو اللہ نے زندگی میں آپ کو دیا. آنکھ جو اللہ کے لیے رو جائے, دل جو اللہ کے لیے دھڑک جائے, سوچ جو اللہ کے لیے ابھر جائے, اور جذبہ جو اللہ کے لیے جوان اور توانا ہو جائے, وہ رزق ہے اللہ کا. اور اللہ نے اس گھر کو رزق کریم دیا ہے, عزت دی ہے, عزت کا رزق دیا ہے اللہ. یہ عزت کا رزق ہے, تم اس کے اوپر جو ہے ذلت کی چھینٹ مارنا چاہتے ہو. ستاروں پہ گرد نہیں اڑائی جا سکتی. یہاں تک تمہید تھی. یہ سورہ نور یعنی روشنی آپ کی زندگی کی. آگے سے جو ہے احکامات اللہ تعالیٰ کے, وہ پورا ضابطہ, وہ ماحول, وہ معاشرہ آپ کے سامنے آئے گا. یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا, یہاں سے وہ سوسائٹی پاکیزہ جو اسلام بنانا چاہتا ہے, ماڈل سوسائٹی, وہ آپ کے سامنے آئے گی اگلے درس سے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اکیلے میں